السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم آپ کو کلاس 7ویں کا چیپٹر نیل گگن میں تارے پڑھاتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا تو پھیلی رات کی چادر میلی میلی۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا پھیل جاتا ہے اور رات کی چادر جیسے ہوتی ہے تو وہ گندی یا میلی ہو جاتی ہے، تو وہ کالی کالی سی لگتی ہے۔ اسی لیے رات کے اندھیرے کو ہم چادر میلی میلی کہہ سکتے ہیں۔ ہر سو پھیل گیا اندھیرا، یعنی کہ ہر سو کہتے ہیں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اور تھک کر سویا دن بیچارہ، دن بھر تو سورج اپنی روشنی کرتا ہے اور وہ دن بھر تھک جاتا ہے، تو اس کو رات کو آرام کرنے کو چاہیے۔ تب نکلے آکاش پہ تارے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تبھی آسمان میں تارے نکلتے ہیں، جھلمل جھلمل کرتے سارے، یعنی کہ وہ جگمگاتے ہیں یا اسپارکل کرتے ہیں۔ ابر میں چھپتے اور نکلتے، ابر کہتے ہیں بادل کو۔ کبھی تو تارے چھپ جاتے ہیں بادل کی اوٹ میں اور کبھی نکل جاتے ہیں۔ دیپ کبھی بجھتے اور جلتے، جب وہ بادل کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تب تو وہ بجھ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے، اور جب وہ بادل ہٹا کر آگے آتے ہیں چمکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دیپ جل گیا۔ رات کے آنچل میں نکھرے ہیں پھول چمیلی کے بکھرے ہیں۔ رات کے آنچل میں، آنچل ہم دوپٹے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے دوپٹے میں ستارے لگے ہوتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں، اسی طرح سے اس کو بھی ایسے بولا گیا ہے کہ پھول چمیلی کے ہیں بکھرے، یعنی کہ دوپٹے میں جیسے ستارے لگتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے آسمان میں یہ پھول کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ یا پریوں کی شہزادی کا یا بوڑھی نانی دادی کا، یا تو یہ پریوں کی شہزادی کا ہے یا پھر بوڑھی نانی دادی کا ہے۔ ہار گلے کا موتی والا یا ٹوٹی ہیروں کی مالا۔ جب آسمان پر تارے بکھر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کے یا تو دادی یا نانی کا ہار ٹوٹ کر یا پھر پریوں کی شہزادی کا ہار ٹوٹ کر موتی کا بکھر گیا ہو۔ اور بکھر کر نیل گگن میں دور خلاؤں کے آنگن میں، اور نیل گگن یعنی کہ نیلے آسمان میں وہ بکھر گئے ہیں، اور خلاؤں کے آنگن میں یعنی کہ جو خلا ہوتے ہیں وہ بادلوں کو کہا جاتا ہے، بادلوں کے چاروں طرف بادلوں میں وہ بکھر کر الگ ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہیرے موتی چمک رہے ہیں، جیسے ہیرے اور موتی نہیں چمکتے ہیں اسی طریقے سے ستارے بھی چمک رہے ہیں، جگنو جیسے دمک رہے ہیں۔ جیسے جگنو میں روشنی آ جاتی ہے، ایسے ہی رات میں تاروں میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ معنی ہیں۔ نیل گگن نیلا آسمان، ہر سو ہر طرف آکاش آسمان، ابر بادل، دیپ چراغ، آنچل دوپٹے کا کنارہ، خلا زمین میں اور آسمان کے درمیان کا خالی حصہ، دمک چمک۔ سوچیے اور بتائیے۔ یہ سوال اور جواب۔ شاعر نے رات کی چادر کو میلی کیوں کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ رات ہونے پر دن کا اجالا دور ہو جاتا ہے اور ہر طرف رات کی میلی چادر پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2،
سوال: تارے نکلنے کے بعد آسمان کا سما کیسا ہوتا ہے؟ جواب: تارے نکلنے کے بعد آسمان بہت حسین معلوم ہوتا ہے اور رات کے وقت نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے ہیرے، موتی اور جگنو کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 3 سوال: بادل میں تاروں کے چھپنے اور نکلنے کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب: بادل میں تاروں کے چھپنے اور نکلنے کو شاعر نے جلتے اور بجھتے ہوئے چراغ کہا ہے۔ نمبر 4 رات کا آنچل کیسا ہے کہا گیا ہے؟ جواب: رات کا آنچل رات کی تاریکی کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 شاعر نے تاروں کو ہیرے موتی کیوں کہا ہے؟ جواب: شاعر نے تاروں کو ہیرے موتی اس لیے کہا ہے کیونکہ جھلملاتے ہوئے تارے ہیرے اور موتی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے، خالی جگہ بھریے۔ نمبر 1 سورج ڈوب گیا تو پھیلی۔ نمبر 2 تھک کر سویا دن بے چارہ۔ نمبر 3 ابر میں چھپتے اور نکلتے۔ نمبر 4 رات کے آنچل میں نکھرے ہیں۔ نمبر 5 جگنو جیسے دمک رہے ہیں۔ حصہ الف اور ب کے تحت دیے ہوئے ہم آواز لفظوں کو ملائیے۔ پھیلی، میلی، اندھیرا، پھیلی، میلی، اندھیرا، بیچارہ، تارے، سارے، چھپتے، بجھتے، نکھرے، بکھرے، شہزادی، دادی، گگن، آنگن، چمک، دمک۔ نظم میں شامل 5 ہندی الفاظ لکھیے۔ سورج، گگن، دیپ، آکاش، آنچل۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متجاد لکھیے۔ ڈوبنے کا تیرنا، پھیلنے کا سمٹنا، بجھنے کا جلنا، میلہ کا اجلا، چھپنا، نکلنا، جاگنا، سونا۔ حصہ الف اور ب کو ملا کر نظم کے مطابق شعر بنائیے۔ الف میں سورج ڈوب گیا تو پھیلی رات کی چادر میلی میلی۔ تب نکلے آکاش پہ تارے، جھلمل جھلمل کرتے سارے۔ ابر میں چھپتے اور نکلتے، دیپ کبھی بجھتے اور جلتے۔ یا پریوں کی شہزادی کا، یا بوڑھی نانی دادی کا۔ ہار گلے کا موتی والا، یا ٹوٹی ہیروں کی مالا۔ ہیرے موتی چمک رہے ہیں، جگنو جیسے دمک رہے ہیں۔ خشک خط میں جیسے پھیلی ہے تو یہاں سب میں پھیلی لکھو، اور جھلمل تو سب میں جھلمل آئے گا، شہزادی سب میں شہزادی، چمیلی سب میں چمیلی، جگنو جگنو جگنو۔